الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کا اور فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ ابھی مغرب تک قبلہ استاد جی حضرت العلامہ حضرت علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب بھی تشریف لے آئیں گے۔ اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا تھا اسی کو ہی آج پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہمارا موضوع سخن چل رہا ہے خوابوں کی دنیا، خواب کس طرح آتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے عرض کی تھی کہ نیک لوگوں کو خواب آنا نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور پھر یہ خواب کے اوپر ریسرچرز کی تحقیق، پھر سائنسدانوں کی تحقیق، پھر دیگر ممالک غیر مسلم لوگ ان کی اس پہ تحقیق، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج ہم کوئی نئے پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال کے جانیں گے کہ خواب باقیوں کو تو آتے ہیں، ایک خواب محمد مصطفیٰ نبی آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آئی تھی۔ اب خواب یوں آئی کہ ہمیں فتح مکہ نصیب ہو گئی ہے، ہم نے مکہ مکرمہ میں انٹرنس کر دی، لوگوں کو ساتھ لیا ہوا ہے اور امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم نے عمرہ بھی کیا ہے اور کافروں نے خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ہمیں عطا کر دی۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 6 ہجری اور ہجرت کر کے اب خانہ کعبہ یاد آ رہا تھا۔ آقا کریم جب بیدار ہوئے نا تو اب حضور کا خواب تھا۔ آقا کریم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا آؤ ہم فتح مکہ کے لیے چلتے ہیں، اب ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، خواب آئی ہے مجھے عمرہ کریں گے۔ جنگ کی نیت نہیں تھی، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لیا، آپ نے سارے صحابہ کو تیار کیا، 1400 صحابہ کرام، بعض روایتوں میں 1500 صحابہ کرام ساتھ لے کے نا اب آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، احرام باندھ لیے، قربانی کا جانور ساتھ لے لیا۔ اب قریش مکہ کو جب پتہ چلا نا کہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو وہیں پر روک دیا،
ان کا ہم نے آپ کو انٹر نہیں ہونے دینا خانہ کعبہ کے اندر، بلکہ الٹا روکنا تو دور، انہوں نے شکے لے آئے، کہتے آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا، اور 10 سال کے اندر اب شکے بھی عجیب و غریب، یعنی آپ کا کوئی بندہ اگر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آتا ہے تو ہم نے واپس نہیں کرنا، اور اگر ہمارا کوئی مکہ المکرمہ سے بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اب ہمارے ساتھ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ عمرہ جو آپ احرام باندھ کے آئے ہیں، احرام کھول دیں، نہیں کرنا آپ نے عمرہ، اگلے سال آئیں، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ تو اتنی سخت شکیں، اور یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال ہو گیا کہ انہوں نے کہا حضور کو خواب آئی ہے، کسی بندے کو آئی ہو نا، دوسرے پرسن یا تھرڈ پرسن کسی ان کو خواب آئی ہو تو سمجھ میں آقا کریم کو خواب آئی ہے، اور حضور کی خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ خواب، اور پھر اوپر سے عمرہ بھی نہیں ہم کر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شروع دن سے جب بھی بیان کرنا شروع کیا آپ کو یہی کہتا ہوں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، اپنی بات آتی نہیں، یا خدا کی بات کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو ریفرنس سیرت کی جتنی کتابیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک نہیں ہے۔ آقا کریم نے کہا اللہ ایک ہے۔ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کو خواب سچی نہیں آئی؟ کہا سچی۔ کہتے پھر ہم عمرہ نہیں کر رہے، الٹا ہم کافروں سے معاہدہ کر کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب صحابہ کرام کو کہا آپ لوگ احرام کھولو، قربانیاں کرو، صحابہ کرام قربانیاں نہیں کر رہے، صحابہ یہاں تک ٹینشن میں آ گئے، قربانیاں نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہم سب کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو آتی کہتے ہیں صحابہ میری بات نہیں مان رہے۔ ہماری امی جان نے نا تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے کہا ٹینشن نہیں چاہیے نہیں، تسی قربانی کرو، تانوں ویکھ کے آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صحابہ نے دیکھتے دیکھتے قربانی کرنا شروع کی۔ بیچ میں نا منافقوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا نبی کا خواب تھا، سچا کیوں نہیں ہوا؟ نبی کو تو خواب آتا ہے تو سچا ہوتا ہے، خواب سچا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روک کے نا ایک لطف والا نقطہ بتانا چاہتا ہوں، مزہ آئے گا، سبحان اللہ نہیں بھی آپ کو کہ مینوں بڑی چاس آندی ہے۔ خواب ایک آئی محمد مصطفیٰ کو، ایک خواب آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ 9 سال بعد بچے کو بیابو گیا وادی میں چھوڑ کے، 9 سال بعد جا کے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھتا ہوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے تڑپ کر کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان جو خواب ویکھیے کر چھڈو، جے اللہ نے چاہیا تے تسی مینوں صبر کرن والے چھپاؤ گے۔ اب جب یہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے، نقطہ یہاں پہ آئے گا، مزہ نہ آیا تو خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان ہے اس کو چاس آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، حضرت اسماعیل بچ گئے، دمبا آیا، رب نے قرآن میں کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، لفظوں سے غور کرنا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ جب نبی پاک کی باری آئی نا حبیب اللہ کی، خواب آیا، منافقوں نے تانا دیا کہ نبی کا خواب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اب الفاظ ہی بدل دیے، فرمایا وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے جن کو میں نے کہا تھا تو نے سچ کر دکھایا ہے۔ اور حبیب اللہ کی باری آئی، فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبی کا خواب محمد مصطفیٰ کا خواب کسی اور نے نہیں، مجھے اللہ نے سچ کر دکھایا ہے۔ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اللہ نے چاہیا نا تے تسی اپنے سر کو منڈواتے ہوئے، بالوں کو کترواتے ہوئے مسجد حرام میں
داخل ہوگے اور فتح مکہ تمہیں ملے گی تے اے فتح مکہ دے بعد دی گل ہے حالے خیبر دی فتح بھی تانوں میں رب دے رہا وہ فتح خیبر حضرت علی شیر خدا مرحب کا سر قلم کیا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 10,000 صحابہ کرام وہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا سی 22 مہینے بھی نہیں چلے اور محمد مصطفیٰ نے مکہ مکرمہ وچ داخلہ ملا تو یہ ہے لقد صدق اللہ رسول. اچھا یہ جو خواب آتے ہیں نا آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بھی رکھا تھا, اب ٹائم وہاں پہ نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ سارا ریسرچ بتاؤں, لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ زندہ لوگ جب سوتے ہیں ان کی روحیں نکلتی ہیں اور وہ مردہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کی روحوں سے چاہے نیک ہو چاہے جیسے بھی ہو ملاقات ہوتی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر لے کر آئے, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں آپ کی جبین مبارک پہ سجدہ کر رہا ہوں, میں آپ کی جبین مبارک پہ سجدہ کر رہا ہوں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں آپ کی جبین مبارک پہ نا سجدہ کر رہا ہوں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ یہ وچ پریشانی والی کیڑی گل ہے, جب بندہ سنتا ہے نا تو زندہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں سے بھی ملاقاتیں کیا کرتی ہیں. یہ کہہ کے نا خدا کی قسم ایک خواب آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو, کہتے ہیں بابا جان میں نے دیکھا ہے چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اور 40 سال بعد جا کے جب مصر کے تخت پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے تب یعقوب علیہ السلام نے کہا حضرت یوسف کو کہ یہی وہ تمہارا خواب تھا جس کی تعبیر ہو رہی ہے اور ہم ماں باپ اور تیرے بھائی تجھے سجدہ کر رہے ہیں. 40 سال بعد وہ یوسف علیہ السلام تھے, لیکن یہاں پہ پھر وقت محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے تھے نا. حضرت خزیمہ کو رات خواب آئی, حضور کو سنا رہے ہیں, آقا کریم روایت کے الفاظ ہے حضرت خزیمہ کہتے ہیں حضور نیچے لیٹ کے کہتے ہیں خزیمہ خواب سچا نہیں کریں گا, خواب سچا نہیں کرے گا. حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا اور میں نے جو خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی میں نے حضور کی جبین مبارک پہ سجدہ کر کے دکھایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہونا, حضور کی عطا ہونا اور یہ خواب آنا. اچھا خواب کے اندر نا ملاقاتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں, مرے ہوئے لوگ وہ آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں, ملاقاتیں بھی ایسی. ایک بندہ آ گیا امام مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں, انہوں نے اس بات کو لکھا کہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھی ہے ایک بندہ نا زمین سے سارے باہر نکالتا ہے اور ایک فرشتہ ہے وہ اس کے اوپر ہتھوڑا مار دیتا ہے, وہ دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے. دوسری جگہ سے وہ سر نکالتا ہے, فرشتہ پھر ہتھوڑا مار دیتا ہے, پھر نیچے چلا جاتا ہے. یہ 3 سے 4 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. بعد میں مجھے جو ہے نا نیند سے مجھے بیداری میں بیدار ہو گیا. تو یہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بدبخت ابو جہل تھا, وہ ابو جہل تھا, وہ زمین میں اس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ وہ زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. رب نے دنیا میں بھی اس کا ملائکہ ایک فرشتہ مقرر کیا, کہا اس کو زمین میں کے اندر تو عذاب ہونا ہے, زمین جو باہر بھی نہیں نکلن دینا, جدوں سر کٹے ہوتے ہتھوڑا مار دینا. تو یہ خواب کے اندر ملاقاتیں ہونا سارا یہ سلسلہ چلتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے مرنے کے بعد نا ان کا انتقال ہو گیا, کسی کے خواب میں آئے تو انہوں نے نا شاگرد نے پوچھا, انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی بخشش کیسے فرمائی؟ ما فعل اللہ بکا, اس کے اوپر پوری کتاب 3 جلدیں لکھی ہوئی ہیں, ائمہ کرام نے پوری بحثیں کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں آپ کی ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا میں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دی, بغیر حساب و کتاب جنت. وہ آگے سے نا ان کے شاگرد کہتا ہے خواب میں پوچھتا ہے, کہتا ہے حضور فقہ حنفی لکھی ہے اس کی وجہ سے؟ کہا نہیں. حدیثیں جمع کی ہیں اس کی وجہ سے؟ کہا نہیں. کہا اتنے بڑے آپ امام ہیں, امام اعظم ہے, اس کی وجہ سے؟ کہا نہیں. لوگوں کو تعلیم دی ہے اس کی وجہ سے؟ کہا نہیں. کہتے پھر کس وجہ سے بخشش فرمائی ہے؟ کہتے ہیں میں جب میرے خلاف لوگ باتیں کرتے تھے نا تو میں دل میں صبر کر لیا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی پہچان ایک اونٹ کی طرح ہے,
سی کا انسا کا کی دا ان کا دا جتھے پاؤ بہ جاندا ہے جتھے کھلارتے ہو کھلو جاندا ہے جتھے چاہے چلو چل پڑنا ہے کہتے اس کی مثال اونٹ کی طرح کی ہوندی ہے ایک سیٹ پکڑا توار کندل اسی ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں ہم سمجھتے ہیں شریف لوگ ہیں وہ بندہ آگے کہتا ہے میں نے اس کو بڑا اس طرح کر دیا اس کا میں نے بڑا استعمال کر لیا اس کے ساتھ میں نے بڑے کام نکلوا دیے انہوں کہنا پتا چلا پتا اس کو سارا چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ دل کے اندر صبر کر رہا ہوتا ہے یہ مرد مومن کی پہچان ہوتی ہے دل میں صبر کرتا ہے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کو نعمان بن ثابت وہ جڑا لوکی تیرے بارے گلا کرتے سی نا تے او ملبہ تیرے تے سٹ دیندے سن جڑا تو کبھی کیتا ہی نہیں سی تم نے کبھی گناہ کیا نہیں اور وہ تیرے اوپر چھوڑ دیتے تھے اور تو دل میں صبر کر لیتا تھا اور ان کو کچھ کہتا نہیں تھا تو انہوں نے نہیں سی کہندا انہاں دی غلطیاں تیری تے غلطی بھی نہیں تے میں تینوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر یہ جب اس طرح کا ہوتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرنے کے بعد نا خواب میں آ گئے تو انہیں کسی نے پوچھا انہوں نے کہا ما فعل اللہ بک اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا امام شافعی کہتے ہیں رب نے کہا کہ جاؤ میں تجھے بھی بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دیتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کے آپ کرائیٹیریا کیا ہے بخشش کا کہ وہ کس طرح خواب میں لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں کے جہان میں یہ ہو رہا ہے کہتے کس طرح فقہ شافعی لکھی ہے اس وجہ سے بخشش ہوئی ہے کہتے نہیں کہتے آپ نے حدیثیں لکھی ہیں اس وجہ سے ہوئی ہے کہانی کہتے پھر بخشش کس طرح ہوئی ہے کہتے میں نا محمد مصطفیٰ نے ایک وکھرا ہی درود پڑھیا ایک عجیب سا ہی درود پڑھا تھا کیا درود کہتے میں نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافل مولا میرے مصطفیٰ دے اتنا درود کلنی جنہ کائنات دا ہر بندہ تیرا ذکر کرتا رہے گا کائنات کا ہر شخص جو تجھ سے ذکر سے غافل ہے نا او دے ورگا یوں تو بھی زیادہ درود میرے حضور تے کلی کہتے اتنا پیارا رب کہتا ہے درود مجھے لگا ہے تیری تو بخشش کر رہا ہوں بعد میں جو پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں ملے کسی کو کہا ما فعل اللہ بک اللہ نے تاڑے نال کی معاملہ کیتا امام احمد بن حنبل کے دور میں نا ایک مسئلہ چلا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے نا تو اس کی صفتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں تو کلام مخلوق نہیں کہہ سکتے اللہ کے کلام کو کیونکہ مخلوق تو محدود ہوتی ہے اللہ کی صفت لا محدود ہے اللہ بھی لا محدود ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے صفت ہے مخلوق نہیں ہے وہ انہوں نے نا ان کو جیل میں بند کر دیا اور آپ سیرت نگاروں کو اٹھا کے دیکھیں کوڑا مارتے تھے ایک کوڑا وہ سیرت نگار کہتے ہیں اگر ہاتھی کو مارے نا تو وہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا اتنا بھاری کوڑا حضرت امام احمد بن حنبل کو مارتے اور وہ پھر بھی صبر کرتے رہتے جب ان کا جنازہ نکلا نا تو ان کے جنازے میں لوگ 10 لاکھ شامل ہوئے تھے اور 20,000 ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے خالی امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شریک ہوئے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تو امام احمد بن حنبل کو کہتے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہتے اللہ نے کیا وہ جڑا ساریاں تیریاں شرما ایک طرف جڑا وہ جو آپ میرے وہ قرآن مخلوق اس معاملے میں آپ نے قرآن کا دفاع کر کے قرآن کو اللہ کا کلام کہا ہے نا میں خدا اس کے صدقے تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت عطا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ مالکی کے بہت بڑے امام اور امام مالک وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی پہلی کتاب کہیں اور بیٹھ کے نہیں لکھی گنبد خضرا شریف کے سائے کے اندر بیٹھ کے لکھی موتا امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی خواب میں نہ کسی کے ملے انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ بتائیں نا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہتے میں جو ہوں نا اللہ جب کو مجھے ملاقات ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساریاں گلا ایک طرف تو ایک کلمہ بڑا خوبصورت پڑھنا ہونا سی کہتے کلمہ کیا کہتے جب بھی کوئی مرتا تھا نا اچھا یہ بھی اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ مرتا ہے انتقال کر ایک اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفٹ آف دی ورلڈ آف گریو یہ دوسرے جہان قبر کی دنیا میں پہلا تحفہ مردہ بندے مومن کو اللہ پتہ ہے کیا دیتا ہے جب مر کے بندہ قبر جاتا ہے نا تو اللہ ملائکہ کے ذریعے کہلواتا ہے بندے خوش ہو جا تیرے صدقے تیرے سارے جنازے پڑھنے والوں کو میں نے بخشش کر کے جنت عطا کر
امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے ایک بندہ نا کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چور کر لینا اور آ کے اس کو بیچنا اور بڑا پیسے کمانا. تو ایک عورت کے جنازے میں شریک ہوا، نیت یہی تھی کفن چوری کروں گا. جب جنازہ مکمل ہو گیا تو جب سارے چلے گئے نا تو قبر کچی تھی، اس کو کھود کے تو اندر سے کفن نکالنے لگا. تو امام بیہقی شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 کے اوپر لکھتے ہیں، عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا جنتی جنتیوں کے کفن نہیں چڑھایا کرتے، جنتی جنتیوں کے کفن نہیں چڑھایا کرتے. کہتے ہیں تو جنتی ہے کیونکہ تو نے حضور کے مطابق زندگی گزاری، میں تو کفن چوری کرتا ہوں، میں کہاں سے جنتی ہو گیا. کہا میرے جنازے میں جو آیا تھا اللہ نے سب کو جنت عطا کر دی. تو یہ جہان ایک اور ہوتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے نا خواب میں ملے تو بندے نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے جدوں بھی کوئی فوت ہوتا سی نا کہ میں وہ میت کو دیکھ کے نا ایک جملہ کہتا تھا، میں کہتا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ارے سارے نے مر جانا ہے، تنہا باقی ذات صرف خدا کی رہ گئی ہے. سبحان الملک الحی الذی لا یموت. وہ اللہ بڑا پاک ہے گا جی، انہوں نہ کبھی موت آنی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ساروں کو موت آ جائے گی تب بھی جو زندہ ہوگا خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ. امام مالک کہتے ہیں رب نے کہا ہے جملہ میں نے اتنا پسند آیا یہ صدقے میں تیری بخشش فرما رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں نہ ملے بعد میں کسی اپنے شاگرد کو، انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بک. آپ سوچ رہے ہوں گے اپنی طرف سے کہانیاں ساری چالی، خدا کی قسم یہ حضور کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے. کتاب المنامات ملا علی قاری نے بھی اس کے اندر لکھا، اس کے بعد اسی طرح کتاب المنامات امام ابن ابی دنیا نے بھی لکھا، علامہ ابن قیم نے الجوزی نے کتاب الروح کے اندر لکھا، تعبیر الانام فی تعبیر المنام کے اندر شیخ عبد الغنی نابلسی، یہ سارے ریفرنسز آتے ہیں. صرف ٹائم کی وجہ سے نہیں بتاتا ورنہ مجھے یقین ہے میرے محمد مصطفیٰ سچے نبی بن کے آئے ہیں. تو یہ بھی واقعی امام غزالی نا خواب میں کسی کو ملے گا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. امام غزالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نال وکھرا ہی معاملہ فرمایا ہے، ایک وکھری بات ہے. کہتے کیا بات ہوئی ہے؟ آپ کی حدیثوں کی وجہ سے آپ کو بات معاف کی ہے؟ کہتے نہیں. کہا کیمیائے سعادت احیاء علوم الدین ان کتابوں کی وجہ سے آپ کو معاف کیا. کہانی کہتے پھر کس وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت عطا کی؟ کہتے میں نا حدیث لکھ رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر وہ دوات کے اندر جو ہے نا ایسے پین ڈبو کے انک اس کے ذریعے وہ لکھتے تھے اور وہ سیاہی ہوتی تھی. کہتے ہیں میں نے جب وہ ایسے ڈبو کے تو سیاہی تو جب میں لکھنے لگا نا ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ آ کے نا وہ جو جہاں پہ سیاہی لگی ہوتی نا اس کو چوسنے لگ گئی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، چوس لے گی، جب چلی جائے گی پھر حضور کی حدیث لکھ لوں گا. تو رب ذوالجلال نے کہا ابو حامد غزالی تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پہ اتنا رحم کیا، میں ارحم الراحمین تجھے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں. تو یہ وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہاں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں شیخ سعید فتح بن سعید موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی نا تیسری ہجری کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے متقی صالح زاہد پرہیزگار. اور ان کی پرہیزگاری کا عالم پتہ ہے کیا؟ ایک بندہ پاس آیا آ کے کہنا حضور سچائی کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں سچائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ بولیں گے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جو بات جیسی ہو ویسی بتا دینا، یہ سچائی ہوتی ہے. یہ بات اب ان کو نہیں پتا تھی. تیسری ہجری کے بہت بڑے امام کہہ دیتے یہ ساری باتیں کہ صدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ بولنا یہ ہلاک کر دیتا ہے. تو سچائی کی ڈیفینیشن ان کو نہیں آتی تھی. جب ان سے کسی نے پوچھا نا سچائی کسے کہتے ہیں، پاس ہی نا بھٹی کے اندر لوہا گرم ہو رہا تھا، آپ نے اس گرم لوہے کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا سچائی اس کا نام ہے. جب رب سے تعلق جڑ جائے تو رب کیا کائنات کا کوئی ذرہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ وہ کائنات کے بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے نا. بعد میں مرنے کے بعد خواب میں انتقال ہوا کسی کے آئے، انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا مجھے پاس بلا کے نا اپنی شان کے شایان شان، اللہ نے کہا مینوں ایک گل تے روندا کیوں رہندا سی؟ روتے کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو روتے رہتے ہیں، جب دیکھو روتے رہتے ہیں. سارا تم عبادت بھی کرنا پھر بھی روتے رہنا، تم نے ساری پرہیزگاری ہر چیز، زکات تم نے دینی، حج تم نے کرنا، روزے تم نے رکھے، قیام اللیل صیام النہار سب، لیکن روتے رہتے. روتے کیوں رہتے تھے؟ اور یہ روتے اس طرح تھے کہ رو رو کے ان کی آنکھوں سے پانی کی جگہ کبھی کبھی خون بھی نکل آیا کرتا تھا. اتنا روتے کیوں رہتے
تھے تو آگے سے کہتے مولا تاڑے کو بڑا ڈر لگتا سی، بڑا ڈر لگتا، خوف آتا تھا. ولی من خاف مقام ربی جنتان، کہ جو اللہ سے ڈر گیا رب نے کہا باقیوں کو ایک جنت دوں گا، مجھ سے ڈرنے والے کو میں خدا 2 جنتیں عطا کروں گا. لیکن میں ڈر بڑا لگتا سی کہ رب ذوالجلال نے اپنی شان کے شایان شان کہتے ہیں خواب کے اندر بتا رہے، کہتے ہیں مسکرا کے رب کہتا ہے جو تیرے کرامن کاتبین ہیں 2 فرشتے ہے سن نا جڑے نامہ اعمال نیکیاں تے برائی، کہتے جدوں میرے کول آندے سن نا تے آ کے کہندے سن اسی اج تک 40 سال ہو گئے ان کا ایک بھی گناہ نہیں لکھا، گناہ کرتے ہی نہیں ہے، ایک بھی گناہ نہیں لکھا. اور پھر روتے ہیں رب ذوالجلال نے کہا جا ایسے صدقے ہی میں تینوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کروں. حضرت ابراہیم بن ادم، بس یہ اور ایک اور چھوٹی سی میری معروضات، اگر آپ تھکے نہیں تو سبحان اللہ بول دیں، جن کو ذوق آتا ہے وہ اس طرح ذوق حضور کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے تھے ولیوں کا ذکر جنت کے تحفے ہوا کرتے ہیں. سیر اعلام نبلاء میں لکھا تو یہ آپ کو جنت کے تحفے دے رہا ہوں، بات پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کے اندر محمد مصطفیٰ آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت ابراہیم بن حضرت ابراہیم نے یہ ہم نے چیزیں دیکھی نہیں نا، ہم آج دنیا میں ملتے ہیں ملاقات کے لیے نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ بعد میں پتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نا زہد کا طریقہ اختیار کیا، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے، خوف تھے، بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑا ان کے پاس تخت و تاج ہوتا تھا. اور ان کے تخت و تاج کا عالم یہ تھا کہ جون سا ایک مرتبہ برانڈ کا سوٹ پہن لیتے تھے نا دوبارہ وہ پہنتے ہی نہیں. 70 سال نوکروں نے چلنا اور اتنی خدمتیں کرنی، اور ان کا پاؤں زمین پہ اتنا، یعنی ان کے پاس پیسہ تھا. ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اپنے تخت کے اوپر، اچانک خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے. تو میں نے نا ایسے اونچی آواز میں، جس طرح بندہ کہتا ہے کون ہے، کون اوپر میری چھت کے اوپر چل رہا ہے، تو کہتے ہیں آگے سے فوراً اوپر سے ہی آواز آئی. انہوں نے کہا میرا نا اونٹ گواچ گیا، میں انہوں لب رہا ہوں، کوئی میرا اونٹ گواچ گیا، میں انہوں لب رہا. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے اونچی آواز میں کہا چھت تے بھی کبھی اونٹ لبدا ہے، کبھی اونٹ ڈھونڈنا ہے، باہر جا کے ڈھونڈا، چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے. تو آگے سے فوراً جواب آیا ان کا جس طرح چھت پہ اونٹ نہیں نہ ملتا، اس طرح تخت و تاج پہ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا، اس طرح خدا بھی نہیں ملتا. کہتے ہیں بس یہ بات میرے دل میں جا کے لگی اور میں نے توبہ کی. ابراہیم بن ادم ایک مرتبہ آئے نا تو امام ابو یوسف غسولی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہتے ہیں یار میرے نا بڑا عجیب معاملہ ہے. کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں آ رہا تھا نا جب نماز پڑھ کے تو قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک قبر پھٹی اور اندر سے مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے کہا یہ تعبیر الانام فی تعبیر المنام کتاب الروح علامہ ابن قیم، اور اس کے بعد الملا علی قاری نے المنامات ساروں نے اس کو لکھا. کہتے ہیں میں ڈر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے زندہ ہوں تاکہ تمہیں اگلے جہان کی خبر دوں. کہتے کیا خبر ہے؟ ما فعل اللہ بک. اچھا باقی میں نے آپ کو جو بتایا وہ خواب میں تھا، ما فعل اللہ بک وہ خواب میں بتاتے تھے. آگے یہ ڈائریکٹ 1 to 1 کلام ہو رہا ہے. کہتے ما فعل اللہ بک، بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. کہتے اللہ نے کوئی، اب یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کرم کس طرح کرتا ہے، کیونکہ ہم امت بھی تو محمد مصطفیٰ کی ہے نا. ہم تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تو یہ 1 to 1 کلام ہو رہا ہے. کہتے ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ابراہیم بن ادم جو ہے نا اپنے شاگرد امام ابو یوسف جو ہے رسولی رحمت اللہ ان کو بتا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، میں کہا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب میں مر کے قبر وچ گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا پہلی بات کہ تو میرے محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. میں کہتا ہوں محسوس ٹھنڈ پڑ جائے. پہلی گل تو میرے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سیاح اللہ مقاصد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، انہیں نام محمد کر رہے ہیں. کہتے پہلی بات. کہتے دوسری بات یہ کہ تو نے ساری زندگی کبھی حرام کھایا ہی نہیں، کبھی حرام نہیں کھایا، حرام کا لقمہ نہیں تم نے اپنے پیٹ میں اتارا. کہتے یہ دوسری بات. اور تیسری بات آپ بزرگوں کے لیے تحفہ ہے. کہتے ہیں رب ذوالجلال نے کہا تیرے چٹے بال لے کے نا میں خدا کو بڑا حیا آتا ہے، وہ خدا کو بڑا حیا. کہتے یہ 3 چیزیں مجھے گنوا کے رب نے کہا اور ایسے تینوں دے صدقے میں خدا تینوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے. اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو ذکر ہو گیا، حضور کا ذکر ہو گیا. اب آپ کو بتاؤں کہ حضور جب ذکر کرتے تھے تو صحابہ کتنے جھوم جھوم کے قبر کا ذکر سنا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قبر میں بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، یہ ہوگا، اندھیرا ہوگا، فلاں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ ساری بکواس بند رکھو. تم کہتے ہو سانپ بچھو آئیں گے، یہ نہیں بتاتے قبر میں محمد مصطفیٰ آئیں گے، حضور آئیں گے، حضور کا دیدار ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی الریاض الندرہ فی مناقب العشرہ، امام محب الدین طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 27 28، اس پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جید صحابہ کرام ہیں. حضور نے کہا آؤ میں تمہیں قبر کی زندگی بتاتا ہوں. کس کی زندگی بتاتا ہوں؟ سارے بولو کس کی زندگی بتاتا ہوں؟ قبر کی زندگی. جو تسی مار کے قبر جاؤ گے نا تو منکر نکیر آئیں گے. منکر نکیر کی حالت یہ ہوگی. اب نا یہ باتیں حضور بتا رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے کہ اب صحابہ کرام کا ریئیکشن کیا ہوگا. حضور کہتے ہیں قبر کے اندر جب آپ مار کے جاؤ گے نا منکر نکیر آئیں گے، ان کے اب حضور اولیا گنوا رہے، کہتے ہیں ان کے منکر نکیر کا جو چہرہ ہے نا، جسم ہے، بالوں سے بھرا ہوا ہوگا. اتنے بال ہوں گے، اتنے بال ہوں گے کہ جس طرح آپ پانی کے اندر سوئمنگ کرتے ہو نا، وہ اپنے بالوں کے اندر سوئمنگ کرتے ہوئے آئیں گے زمین کے اوپر. اتنے بال ان کے جسم. ان کی جو آنکھیں ہوں گی نا کالی سیاہ نیلی آنکھیں ان کی ہوں گی، یعنی دیکھتے ہی خوف آئے گا بندے کو. اور ان کے پاس جو دانت ہوں گے نا، دانت کہتے ہیں یہ نیزے سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. اتنی عجیب و غریب ان کی صورت، اور ان کا شکل ایسی ہوگی کہ وہ بندہ ایک مرتبہ اس شکل کے اوپر ایک اور شکل، پھر اس شکل کے اوپر ایک اور شکل، جڑا ایک باری دیکھے گا کہتے ہیں اس کا ترا ہی نکل جائے گا. ایک ہی ہو گیا وہ، اگر زندہ موت دوبارہ نہیں آنی، لیکن وہ ایک مرتبہ دیکھ کے پھر مر جائے. اتنا خوفناک ان کا چہرہ. کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں نا دونوں کے ہتھوڑا ہوگا. ہتھوڑا ایک اتنا وزنی ہوگا کہ حضور کہتے ہیں کائنات کے سارے لوگ مل کر ساری مخلوق اس کو ہلائے، اس ہتھوڑے نے نہیں ہلنا، یہ ہتھوڑا نہیں ہلے گا. اور کہتے ہیں ان کا چہرہ اتنا خوفناک کہ اگر ایک مرتبہ وہ دنیا پہ دیکھ لیں، ایک جھلک وہ زمین پہ ڈال دیں، کائنات کے اندر کسی چیز نے اگنا ہی نہیں دوبارہ. یا قیامت تک دھوپ ہی نہ آئے، روشنی نہ ہو، سورج ہی نہ نکلے. اتنا خوفناک چہرہ. سارے صحابہ کرام سنتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ کے پھر سوال کریں گے. وہ بولیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو آگے سے پھر وہ جو بندہ آگے سے جواب دے گا کہ اس کا رب اللہ ہے. اگر نہیں ہوگا تو بولے گا مجھے نہیں پتا، بدبخت ہوگا، نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا. دوسرا سوال کریں گے من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینک. وہ بولیں گے میرا دین، اگر کوئی نیکوکار ہوگا بولے گا میرا دین اسلام ہے، کوئی یہودی ہوگا بولے گا میرا دین اسلام ہے. لیکن میں آگے پھر بول رہا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو جو یہودی ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، جو عیسائی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، جو حضور کا عاشق ہوگا حضور کا نام لے گا. یہ سوال سارے حضور کی نوارے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے حضور کو دکھا کے کہیں گے انہوں نے پہچانو دنیا چنہ کے بارے کی کہتے ہو. تو جو حضور کی جتنی تعریفیں کا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، تیرگی میں اجالا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، وہ رحمت کا دریا. یہ ہم نے بولنا ہے، حضور کی اجوان میں حضور نے آنا ہے. تو حضور نے یہ سارے سوالات بتا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے جا رہے تھے. جب یہ ساری باتیں بتا دی نا، آپ نے چیک کرنا ہے ریئیکشن. یہ ہوتا ہے مرد، یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، یہ ہوتا ہے اصل ایکسپیرینس جو دنیا کے اندر وہ دکھاتے تھے صحابہ. حضرت عمر فاروق نے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا نا، حضرت عمر فاروق نے اچانک سیدھے کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ بس اینا دسو جی میں ہنے بیٹھا قبر وچ بھی رنجی ہوا گا، جس طرح میں ابھی بیٹھا ہوں قبر میں بھی ایسی ہوش ہوگا، آواز ہوگا، پہچان رہا ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگے جیسے آپ بیٹھے ہو. کہتے پھر ٹینشن نہیں لینی، انہوں نے میں آپ ہی نبیڑ لاؤں گا، میں آپ ہی حدیث کے الفاظ میں آپ ہی انہوں نے نبیڑ لاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. روایت کے الفاظ ہے جبریل امین آئے آگے کہتے ہیں خدا اپنی شان کے شایان شان مسکرا کے کہتا ہے حضور نو جا کے دس کے آؤ کہ اللہ دستا ہے. میں تمہیں دسا نا کہ حضرت عمر جواب کی دے گا.
کہتے کس طرح جواب؟ کہتے حضرت عمر فاروق جب قبر میں جائیں گے نا تو جبریل کہتے ہیں اللہ کیا کہے گا؟ عالم الغیب ہے نا، اللہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کیا کریں گے؟ حضرت عمر کو جب آ کے فرشتہ کہے گا نا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اٹھ کے بیٹھ کے کہیں گے میرا رب تے اللہ، تو اپنا دس۔ میرا رب تے اللہ، تو اپنا دس۔ بولے کہ ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین تے محمد مصطفیٰ ہے، تو اپنا دین دس۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ بولے کہ اسی تے مدنی منٹار نوری شاہکار آمینہ دے لال محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا۔ تسی دسو تسی کس محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ تسی حضور دے عاشق نال سوال کرتے ہو۔ کہتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب یہ وہ حضرت عمر جواب دیں گے نا تو منکر نکیر کے الفاظ، روایت کے الفاظ بولیں گے انج لگتا ہے جویں اسی تانوں نہیں پوچھن آئے، تسی سانوں پوچھن آ گئے ہو، تسی سانوں پوچھن آ گئے ہو۔ تو حضور کا عاشق، حضور کا غلام، حضور کا امتی، حضور کے عشق کا جام بھر کے پی کر حضور کا دم بھرنے والا جب مر کے قبر میں جائے نا تو پھر فرشتوں سے اس کو خطرہ نہیں ہوتا، فرشتوں کو اس بندے سے خطرہ ہو جایا کرتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھر کر دنیا میں جینے کی اور دنیا سے حضور کے دیدار کرتے ہوئے جانے کی توفیق